اب آپ کو فالتو کہنا تو مجھے بڑا عجیب سا لگے گا. اکاؤنٹ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. آپ کی آواز بہت ہلکی ہے, اگر آپ ذرا زور سے بول سکیں. اب آواز آ رہی ہے تھوڑی تیز؟ اب صحیح جی ہے؟ جی بہتر ہو گئی ہے, حکم کیجیے. بسم اللہ. دیکھیں میں یہ بات کرنے سے اب نے میرا کمنٹ بھی پڑھ لیا ہوگا, ایک شیعہ مسلم, ٹھیک ہے. تو میں جو ہوں تو 2-3 باتیں کروں گا, ٹھیک ہے, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کہ آگے بھی وہ ہے. آپ یہ بتائیں جیسے کہ آپ کے نام سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں, ٹھیک ہے. عباس حیدر کے نام سے پہچان جاتے ہیں, باقی آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عباس بھائی, جیسے کہ میں شیعہ تھا, ٹھیک ہے, شیعہ مذہب جو ہے یا جو بھی فرقہ ہے, ٹھیک ہے, سنی تو سمپل ہے کہ نماز پڑھی, ٹھیک ہے, روزہ رکھا, سمپل. لیکن جس طرح کا شیعہ فرقہ ہے وہ تو اتنا کمپلیکس ہے کہ مطلب بندے کو گھما کے رکھ دے, سمجھ میں ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے. مطلب مجھے شروع سے اس پہ شک تھا, لیکن جب میں نے حارث بھائی اور غالب بھائی کو سنا تو میں نے سمجھا کہ 2-3 دن لگے ہوں گے اس کو چھوڑنے میں, ٹھیک ہے. 2-3 دن لگے ہوں گے اس سے زیادہ, پھر میں نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اور میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے چھوڑ دیا. لیکن آپ مجھے بتائیں بات پہ کہ آپ کو ایز اے شیعہ, دیکھیے آپ ابھی بھی اس پہ, میں آپ کے انٹرنلی نہیں جانتا آپ کی کیا سچویشن ہے, ٹھیک ہے, کہ ویسے آپ جو ہیں آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑ پا رہے, کہ آپ کو مسئلہ درپیش آ رہی ہے. کہ مجھے تو اتنا کمپلیکس ہے یار. آپ بولتے ہیں کہ یار علی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مشکل گشا ہے, ٹھیک ہے, ان سے مدد مانگو. پھر آپ بولتے ہیں کہ یار مولا عباس سے مدد مانگو, پھر ان سے مدد مانگو. پھر ہر دوسرے دن کسی کی یا تو برتھ ڈے آ جاتی ہے یا پھر شہادت آ جاتی ہے. پھر محرم 2 مہینے ایکسیڈ اتنا لمبا, تو اس میں نہ آپ کوئی گانے سن سکتے ہیں نہ کچھ. آپ کے جو کیا کہتے ہیں شیعہ فرقے میں یہ ہے, چلے پردے تک تو چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے نوحہ پڑھ رہی ہے تو اس کے نوحے پڑھنے کی ویڈیو بھی سامنے نہیں آنی چاہیے. اتنا زیادہ آپریشن ہے ایران میں دیکھتا ہوں کہ ایران میں اگر کوئی لڑکی پردہ اتارتی ہے, کربلا کا بھی یہ سین ہے, تو پردہ اتارنے میں اس کے سر پہ ڈنڈے مارے, مطلب کوئی فریڈم نہیں ہے. تو اتنا زیادہ کمپلیکس چلے سنی تو پھر بھی چلے وہ بھی صحیح نہیں ہے, کہ اتنا کمپلیکس ہے. کافی لوگوں سے میں نے پوچھا بھی تھا اپنے رشتے دار وغیرہ سے کہ یار یہ کیا ہے, کہ یہ کیا, یہ پنجتن پاک کیا ہے, یہ کیسے نظام چلایا کہنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے کبھی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا بس یہ ہیں ایسے, ٹھیک ہے, یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آنے والے, ٹھیک ہے, تم بس ان کو مانو. ابھی میرے دل میں وہ کیا کہتے ہیں وہ سوال ابھی بھی ہے, ٹھیک ہے. اور کسی نے بھی مجھے یاد نہیں دیا, بس بولا ہے کہ ان کو مانو, یہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آنے والے. تو آپ بھی ایک شیعہ ہیں, آپ کو کس طریقے کا لگتا ہے اسپیشلی دا شیعہ فرقہ سب سے زیادہ کمپلیکس اور سب سے زیادہ بونگیاں مجھے, سوری ٹو سے آپ کو بولا رہا ہے, بونگیاں سب سے زیادہ مجھے اسی میں لگتی ہیں. تو آپ مجھے ذرا بتا دیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی کے نام سے اس کی مذہبی شناخت سوچ لینا یہ انصاف ہے؟ اور میں اس لیے آپ کی پوری بات سنتا رہا, آپ نے صرف میرے نام سے میرے مذہب کا اور میری انکلینیشنز کا اور میری مذہبی رجحانات کا فیصلہ کر لیا. آپ کے خیال میں یہ انصاف ہے؟ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ آنے کے بعد پہلے مجھ سے پوچھ لیتے؟ سوری بات ہے, یہ آئی تھنک امیچورٹی کے میں نے سائن دیا ہے. یہ وہ آج کل اس میں تو پاکستان میں رہتا ہوں, تو وہاں پر یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یار اس کا نام ایسا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میرے نام دیکھ کے کافی پہچان جاتے تھے. کیا میں مجھ سے پوچھا, تو میں نام سے پہلے پتا چلا کہ میں شیعہ ہوں, تو نام سے پتا چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تبھی تھوڑی سی امیچورٹی کے میں نے سائن دیے, یہ میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے. سوری ٹو سے غلطی کی ہے میں نے, لیکن تھوڑا سا انوائرمنٹ کو دیکھ کے میں نے یہ حرکت کی ہے. تو میں تھوڑی سی میچور ہونے کی ضرورت ہے مجھے اس معاملے میں, کہ کسی کے نام کے اوپر آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. تو سوری, اس کے لیے سوری کوئی عباس بات بھائی. نہیں, اچھی بات ہے, آپ نے اس کا اظہار کر لیا, بہت شکریہ. میں بھائی کینیڈا میں 2 سال پہلے آیا ہوں, میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں. میں ابھی بھی پاکستان میں ہی رہتا ہوں, میں کینیڈا کسی کام سے ادھر موجود ہوں. میری اسکولنگ, میری تمام چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں. میرا ملک ہے, میری فیملی, میری والدہ وہاں پہ رہتی ہیں, میری بہن وہاں پہ رہتی ہے. تو میں بالکل پاکستانی حالات سے واقف ہوں. دیکھیے, ہر چیز کو اصول سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں جو پورا شیعہ ڈاکٹرائن ہے, اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں جواب دے رہا ہوں. عمومی طور پہ میں اس طرح کامنٹ نہیں کرتا, لیکن شیعہ ازم کھڑا ہی امامت کے نظریے پر ہے کہ رسول خدا اپنے بعد ایک حضرت علی کو نامزد کر گئے تھے, اور صرف یہ تو سیاسی مسئلہ ہے, نامزد کر گئے تھے. اس کے بعد یہ کہ ایک طریقہ ہے نبوت کے بعد امامت کا. میں اس پورے آرگیومنٹ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس کو اپنی دانست میں قرآن کے سرعی خلاف سمجھتا ہوں. تو میرا خیال ہے آپ جو سوالات کر رہے ہیں آپ غلط بندے سے کر رہے ہیں.
میں تو ان کو اس بنیاد سے ہی صحیح نہیں سمجھتا جس بنیاد پہ وہ کھڑے ہیں. دیٹ بینگ سیڈ, میرے والد شیعہ تھے, اور میں اس کے بعد بھی اس کو مکمل دیکھنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ نظریہ امامت کم از کم جو قرآن میں نے پڑھا اس میں تو مجھے کہیں نہیں ملا. تو آپ جو سوال کر رہے ہیں, میرا خیال ہے میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو. جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ ابھی پاکستان میں, تو میں آپ سے کچھ اور سوال نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, کنٹروورشل, ٹھیک ہے. لیکن دوسرا میں سب سے سوال, دوسرا سوال ہے اس کا آخری سوال ہے, اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا, ٹھیک ہے. جی کر لیجیے. ٹھیک ہے, میں بھی ایک, جیسے کہ میں ایکس مسلم ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک لبرل فیمنسٹ پرسن ہوں, ٹھیک ہے, سیکولر. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یار انڈیا میں, پاکستان میں ہر جگہ سیکولرزم رہے, ٹھیک ہے, سب کو برابر میں دیکھا جائے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں جب میں کیا کہتا ہوں, جب میں کیا کہتا ہوں مسلم تھا, ٹھیک ہے, پریکٹس سے مسلم تھا, تب میں اتنی بات یہ نوٹ نہیں کرتا تھا. اب میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اور انڈیا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ انڈیا, کہ میں نے دیکھا ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, پاکستان میں چاہے جیسا بھی مسلم ہے, مسلم بہت زیادہ پریکٹسنگ ہے, ماڈرن ہے, ٹھیک ہے, جس ٹائپ کا بھی مسلم ہے, ٹھیک ہے, اگر جس ٹائپ کا بھی مسلم, اگر آپ اس کے خیال پوچھیں گے, اس سے اس کے خیالات پوچھیں اکارڈنگ ٹو نان مسلمس, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو نان مسلم, تو اس کا خیال ہمیشہ نیگیٹو ہی سنے. میں نے کسی سے, میں نے شاید کسی سے سن لیا ہو کہ یار اچھے ہوتے ہیں, ان کی بھی قدر کرنی چاہیے, یا میری کرسمس بول دیں آپ ان کو, یہ چاہے ماڈرن ہو چاہے جیسے بھی ہو, مطلب کہ ایکسٹریمزم ہر ایک مسلم کے ذہن میں بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور انڈیا میں بھی میں نے بہت نوٹ کیا, ٹھیک ہے. اب آئی ڈونٹ سپورٹ مودی, ٹھیک ہے, یہ جو ہندو راشٹر وغیرہ, لیکن اب ابھی جو اس کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا, ٹھیک ہے, یا جو کچھ بھی جو کنہیا لال وغیرہ کا سین ہوا تھا انڈیا میں, ٹھیک ہے, ادے پور میں جو دھرنا کر دیا تھا, سپریم کورٹ میں انہوں نے جو ہے ایک سائڈ سے مسلمانوں کی سائڈ لے لی کہ ساری غلطی نورپور شرما کی. کہاں سے نورپور شرما کی غلطی ہے؟ اس نے بولا تو سچ ہے, چلے ایک اس کے کیا کہتے ہیں پارٹی کے پرسن کو نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے بولا تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ جو مسلمانوں کا ریئیکشن آیا بہت خطرناک ریئیکشن آیا. تو اب یہ بتائیں, جو ہندو جو ہیں, جو کیا کہتے ہیں, جو لبرل ہندو بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ہندو لبرل جو چاہتے ہیں, وہاں کے, فالتو بھیا, میں جی اگر سوری, میں اس کو صرف کٹ شارٹ کر سکوں, میں اگر آپ کا مدعا سمجھ سکا, کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. بس تھوڑا اب سا تک رہتا ہے, آپ پورا کلیئر کر دے, ٹھیک ہے. میں بول رہا تھا کہ وہاں پر جو کہ وہاں پر جو ہندو ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے, اس میں مسلمانوں کی بھی اتنی زیادہ مطلب کہ پورا ہاتھ ہے. اور میں نے پاکستان کے مسلمانوں کو نوٹ کیا کہ یہ بھی ہر ایک بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ. تو آپ اس میں کیا وہ دیں گے کہ یار اگر یہ بالکل ہے اس میں کوئی جو بھی, ماڈرن جیسا بھی ہو, دیکھیں جو مذہب ہے نا, جو یہ میں تب کہہ رہا ہوں کہ جب میں ایک مذہب کو اپنی شعوری دریافت سمجھتا ہوں. میں خود ایک مسلمان ہوں, اور اس اسلام کو میں نے پڑھ کر سمجھ کر قبول کیا ہے. لیکن مذہب عمومی طور پہ یہ کرتا ہے, اس میں کوئی چھپنے کی بات نہیں ہے, کہ عمومی طور پہ یہ کرتا ہے کہ جب آپ کو اس کا مقدمہ سمجھ نہیں آتا تو آپ اسے صرف ماننے لگتے ہیں, اور جب آپ اس کو ماننے لگتے ہیں صرف اس کے عقلی استنباط سمجھے بغیر, تو عمومی طور پہ ایکسٹریمزم اور بات نہ سننا پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہے اس پورے سب کانٹیننٹ میں یہ سمجھایا نہیں گیا کہ تنقید کو برداشت کیسے کرتے ہیں, دوسرے کی بات کیسے سنتے ہیں. یہ صرف مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو مذہب کو اس طرح نہیں مانتے, جو بالکل پریکٹسنگ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ دوسروں کی بات نہیں سنتے. اور صرف مذہب کا معاملہ نہیں ہے, ہم سیاست میں یہ کرتے ہیں, ہم اپنے ریلیشنز میں یہ کرتے ہیں. تو اس بات کو صرف وہ مکمل کرتے ہوئے کہ جب آپ مذہب کو سمجھتے نہیں ہیں, یا نیشنلزم کو نہیں سمجھتے, یا کسی بھی چیز کو نہیں سمجھتے, تو وہ ایک طرح کا ایکسٹریمزم بن جاتا ہے, کیونکہ آپ اسے صرف ماننے لگتے ہیں. اور جس چیز کو آپ ماننے لگتے ہیں صرف اس کے اگینسٹ آرگیومنٹ آبویس ہے کہ جب آپ نے لاجک کی بنیاد ہی نہیں رکھی تو آپ کا آرگیومنٹ نہ آپ کریں گے نہ سمجھ آئے گا. اور دوسری بات, ہمارا یہ خطہ کیونکہ تعلیم میں, تربیت میں ہم بہت پیچھے ہیں, تو یہ صرف مذہب میں نہیں ہے, یہ آپ کو سیاست اور تمام چیزوں میں ہی ملتا ہے. تو اس میں صرف مذہب ایک مینیفیسٹیشن ہے جو نظر آ جاتی ہے. آپ سیاست میں دیکھیے, اپنے رشتوں میں دیکھیے, ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم بات سننے کے قابل نہیں رہے. اس لیے میں نے حسن الیاس صاحب, جو غامدی صاحب کے داماد بھی ہیں, ان کا انٹرویو کیا تھا, یہ دیکھنے کے لیے کہ تنقید کرتے کیسے ہیں, تنقید ہوتی کیسے ہے, یہ تمام چیزیں ہوتی کیسے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا 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 لمبا مسئلہ ہے. اور لیکن آپ کی بات سے میں یہ اتفاق کروں گا کہ عمومی طور پہ مذہبی لوگ ذرا ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی بنیاد, اپنے فلسفے کو بنیاد سے سمجھتے ہیں اور صرف مانتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
نہیں بات ہے ایسے کہ میں نے نوٹ کیا ترکش مسلمان، انڈونیشین مسلمان یا ملیشین مسلمان، ان کے اندر اتنی ایکسٹریمزم نہیں ہے، لیکن جو یہاں کے جو اسپیشلی پاکستانی مسلم سے وہ تو اتنا، چاہے میں بتایا نا ماڈرن ہو جیسا بھی ہو، چاہے نماز نہیں بھی پڑھتا ہوں، مسلم کا ٹیگ لگا ہوا اس کے ساتھ، وہ ایک طریقے سے ہیٹ ضرور کرتا ہے کبھی بھی نان مسلم سے اچھا الفاظ میں نے شاید ہی کسی سے سنا ہے. فالتو یہ بھیا کیا میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ تعلیم کا، تربیت کا، اخلاقیات کا مسئلہ ہے یہ. تبھی آپ صرف مذہب میں نہیں دیکھتے، آپ یہ سیاست اور ہر جگہ دیکھتے ہیں. تو اس کو صرف مذہب کے ٹیگ سے آپ دیکھیں گے تو حل نہیں کریں گے. اس لیے آپ، میں، ہر کوئی تعلیم کرنے کی لوگوں کی کوشش کر رہا ہے کہ چیزوں کو دیکھتے کس طرح ہیں، لوگوں کی بات کس طرح سنتے ہیں. ساری کوشش ہی تو یہ ہے. اور اس میں صرف مذہب کی بات نہیں ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں، آپ تمام ہی زاویہ نظر کو دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، ہم ایک دوسرے کی بات سمجھتے نہیں ہیں، ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. تو یہ تعلیم کا، تربیت کا، اخلاقیات کا، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. یہ مذہب کا بھی مسئلہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ، لیکن یہ مسئلہ بہت انٹرینچڈ ہے. اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں ہم تعلیم میں، تربیت میں، مذہب میں، آئیڈیالوجی میں، رشتوں میں غلطی کر رہے ہیں.